بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ سوال آپ سب کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پر دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے؟ کیا یہ سچ بات ہے؟ اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر ہی اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء اکرام میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے بھی سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے بھی سامنے سنانے سے منع کیا۔ میرے دوستوں، قرآن کریم کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ میرے دوستوں، سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو باپ اور چاند کو ماں، اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی، جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا، اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر ان لوگوں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کو گھر مت لے کر جاؤ، اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے کے سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگ گئے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون سے بھری قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ میرے دوستوں، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو پھر اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئی، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکالے گئے، اور انہی قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے
انہیں اچھی طرح رکھا، کیونکہ میرے دوستو آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین اور بے حد خوبصورت تھے۔ اسی لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ دوستو، جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی، اس کمرے میں اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑے اور بہت مضبوط تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں کی طرف بھاگے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور زلیخا بھی اتنے میں وہاں آئی، اور اس نے جلد چلاکی سے عزیز مصر کو کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر، معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی الٹا ہے۔ یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو دوستو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا۔ لیکن میرے دوستو، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مصر جا کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو میرے دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یہ بات نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں کو پتا تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر غلہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیض سے واپس آ گئی۔ میرے دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنے لگا اور ان سے طرح طرح کے کام لینے لگا، ان کو مارتا، ان کو دکھ پہنچاتا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات مصر سے نکال کر لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلموں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو میرے دوستوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے، جب دریائے نیل پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور کسی کے پہچان میں بھی راستہ نہ آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر مجھے بتائے، تو دوستو ایک بوڑھیا نے آ کر عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجوں کو وصیت کی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ وہ تابوت اپنے ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کو جاننے والا بھی اس بوڑھیا کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ بوڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں ہی
मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ वो बात क्या है। इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि वो इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो उस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर दो, हम उसे पूरा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वो दरिया के बीच में दफन था। तो मेरे दोस्तों, सब ने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम को रास्ता मिल गया। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन कर दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको कुछ मालूमात मिली होगी। मेरे दोस्तों, आप अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनके वाक़यात अगर शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरी डिटेल के साथ पूरी मुकम्मल वाक़यात की वीडियो बनाएंगे, जिसमें उनके बारे में शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, सब कुछ उसमें हम आपको बताएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर पहुँचाएं और साथ में हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।